کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا۔ حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے۔ کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے ہیں لوگ خلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلاء میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی۔ بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں، ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں، اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے ہیں آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے، اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں۔ ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آخر ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے اسے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے۔ خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے۔ جب بات کیا ہوتی ہے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو
तो अब शादी अगर हो भी गई तो निभा बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों पे हाकिम है। जब उसको पहले से जी जी हुजूरी की आदत पड़ गई तो फिर वो अब शादी के बाद आपकी सुनने वाली कब है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात भी याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी के साथ उसमें सुलूक करो, लेकिन जो अपनी बीवी का गुलाम बन जाए, अल्लाह उसके रसूल ने उस पे लानत फरमाई है। जोरू का गुलाम बनना भी जायज नहीं है और बीवी पे जुल्म करना भी जायज नहीं है। इस्लाम मजहबे एतदाल है। तो ढूंढने में जो आपकी चॉइस है उसमें आप थोड़ा सा नीचे आए, जमीनी हकायक की तरफ आए, अपनी जिंदगी की तरफ आए, जिंदगी के लिए कौन मुफीद हो सकता है इसकी तरफ आए, जिंदगी के लिए कौन मुजीर हो सकता है उससे बचने की कोशिश करें। सिर्फ सफेद रंग ये क्या है? और बात आपको बताऊं, कोई रंग अच्छा नहीं होता, कोई रंग बुरा नहीं होता। सबसे खास बात, कोई रंग अच्छा नहीं होता और कोई रंग बुरा नहीं होता। सब रंग अल्लाह के, सब रंग अल्लाह ने बनाए। एक दिन हारून रशीद के दरबार में 2 कनीज़ें लाई गई, तो वो दोनों कनीज़ें अपने अपने रंग की फजीलत पर तकरीर करने लगी। उनमें मुनाजरा शुरू हो गया। जो गोरी कनीज़ थी उसने कहा आसमान सफेद है, मेरा चेहरा भी खूबसूरत और सफेद है, इसलिए मेरी फजीलत ज्यादा है। उसने कहा काबे का गिलाफ काला है, मेरा रंग भी काला है, तो मेरी फजीलत ज्यादा है। इस तरीके से बातें होती गई। आखिरी में जो काले रंग की कनीज थी उसने कहा सुनो, अगर मैं आपका सफेद रंग, तवज्जे, अगर आपका सफेद रंग मेरे काले रंग पर थोड़ा सा डाल दिया जाए तो लोग कहेंगे कि इसको सफेद दाग हो गया और लोग मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर मेरा काला रंग उठाकर आपके चेहरे पे थोड़ा सा लगा दिया जाए तो लोग कहेंगे कि ये तिल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बात ये है, लोग रंग के चक्कर में पड़े हुए, ये रंग चाहिए। अरे रंग मत देख, ढंग देख, सूरत मत देख, सीरत देख। आपने नहीं सुना हज़रत राबिया बसरी, कद छोटा है, रंग सांवला है, लेकिन किरदार क्या है कि हज के लिए जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए आता है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है। और फिर वो काबे से मुखातिब होके कहती है, ए काबा तू क्यों आ गया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि मैं तो तेरे रब का दीदार करने आई। शान है, छोटे कद की है, रंग सांवला है। हजरते बायजीद बुस्तामी हर कदम पे 2 रकअत नफिल अदा करने के लिए जाते हैं काबतुल्लाह शरीफ। देखा तो हकीकत काबा गायब थी। एक है काबा और एक है काबे की हकीकत, एक है इंसान और एक है इंसान की हकीकत। इंसान को सब देखते हैं, हकीकत इंसान को कोई नहीं देखता। हकीकत इंसान क्या है? हकीकत इंसान क्या है? कभी आपने देखा यही इंसान है जिसको आपने कुर्सी पे बिठा रखा है, बोल रहा है। एक वक्त आएगा कि ये बोलेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये देखेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये हाथ की हरकत नहीं करेगा, एक वक्त आएगा ये पढ़ेगा नहीं। आप क्या करेंगे? अब फिर कुर्सी पे बिठाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे? फिर महफिल में बुलाएंगे। आप क्या करेंगे? फिर तकरीर के लिए उठाएंगे नहीं। जिस दिन ये बोलना बंद कर देगा, जनाजे में रख के शहर खामोशा ले जाएंगे। अरे आंखें हैं, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, कुछ भी तो खत्म नहीं हुआ। कल तक महफिल की जीनत था, आज खबरस्तान क्यों ले जा रहे हो? क्या खत्म हो गया? बस सब तो है, सर से लेकर पैर तक सारे आज़ा मौजूद है। जब कुछ गया नहीं तो इसको कब्रिस्तान क्यों ले जा रहे हो? तो लोग कहेंगे आदमी तो है, हकीकत आदमियत चली गई। वो क्या है? उसी को रूह कहते हैं। रूह दिखती नहीं,
لیکن جب تک ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں, سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں, اور ایک حقیقت کعبہ ہے, ایک روح کعبہ ہے. تو وہ کیا ہے, وہ سب نہیں دیکھ پاتے. تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے لگے کعبے کی حقیقت کہاں چلی گئی, حقیقت کعبہ کہاں چلی گئی؟ تو آواز آئی وہ تو رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے. یہ ہے رنگ کیسا ہے, رنگ کیسا ہے لیکن کردار کیسا ہے, رنگ کیسا ہے لیکن شان کیسی ہے. تو آج کل یہ رنگ کے چکر کو ختم کیا جائے. کہیں تو ہم کچھ اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ